یہ کلام موضوع ہے، اس کے الفاظ ہیں اور ہر لفظ اپنا معنی رکھتا ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں روٹی ووٹی، تو روٹی کا معنی تو آٹے سے بنا ہوا پیڑا اور آگ پر سیکی ہوئی چیز تو مراد ہے، لیکن ووٹی لفظ تو ہے، معنی کچھ نہیں ہے۔ تو جو ووٹی آپ نے کہا یہ لفظ ہے، معنی نہیں، اس کو کہتے ہیں لفظ بے معنی۔ اور روٹی جو آپ نے کہا یہ لفظ بھی ہے اور اس کا معنی بھی ہے، اس کو آپ نے کہا لفظ با معنی۔ تو قرآن کا کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، تمام با معنی ہے، تمام با معنی ہے۔ تو جناب جب تمام با معنی ہے تو معنی کی حفاظت کہاں گئی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں لفظ کی حفاظت ہوئی ہے، معنی کی حفاظت کیا گئی؟ تو میں آپ کو اس لیے کرود رہا ہوں تاکہ آپ اس کی ڈیپ میں جا کر بنیادی نقطے کو سمجھ لیں۔ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا تو بہت بنیادی آیا ہے، اب اس کا جواب سماعت فرما لیجئے کہ قرآن کے لفظ کا بھی تحفظ ہے اور اصل جو اس کا معنی ہے اس کا بھی تحفظ کیا گیا ہے۔ اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر آگے آنے والے لوگوں نے، شیطان نے جن کو گمراہ کیا، انہوں نے رد و بدل شروع کر دی، تو جو ہدایت کے خواہاں ہیں، ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، وہ جس طرح لفظوں کو پرکھتے ہیں قرآن کے الفاظ پر، اسی طرح اس کے ترجمے کو پرکھتے ہیں رسول پر، صحابہ پر، تابعین پر، اسلاف امت پر۔ اب جو ترجمہ، جو الفاظ قرآن میں لکھے ہوں گے اس کو ہم لا کے ٹیڑھی کریں گے اور وہی الفاظ قرآن کے ہوں گے اگر مل جائے۔ اسی طرح جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اگر وہ ترجمہ رسول اللہ نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، اکابر امت نے کیا ہو، اجماع امت ہوگا، تو اس الفاظ سے، قرآن میں لکھے ہونے کی وجہ سے الفاظ محفوظ ہو گئے اور اس ترتیب کی وجہ سے معنی محفوظ ہو گیا۔ اب لہذا اس طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی تفسیر کرے گا اس کو تفسیر بالرائے کہیں گے، اور ایسی تفسیر کرنے والا دار اسلام سے نکل جائے گا۔ اور اہل سنت کا الحمدللہ یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہمارے جتنے نظریات، جتنے عقیدے ہیں، کوئی ترجمہ ہم نے اپنی ذات سے نہیں کیا، اس کا مراد، اس کی تفسیر اپنی ذات سے نہیں کی۔ اہل سنت کے تمام عقائد، تمام معمولات باذن تعالی اور بفضل اللہ تعالی الفاظ قرآنی کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور تشریح وہی ہے جو 1400 سال پہلے تک اکابر امت لیتے رہے ہیں۔ نہ اس کے الفاظ میں تبدیل ہے، نہ اس کے معنی میں تفضیل ہے۔ یا آپ بنیادی طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہر طالب علم قرآن کا جو تلمیذ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بنیاد کو سمجھے۔ اس بنیاد کو آپ سمجھ گئے، اب اس پر بنیاد چڑھاتے چلے جائیں۔ جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب میں آپ کو پھر دوہرا دیتا ہوں، ایک دفعہ ذہن میں اس بات کو رکھیے۔ الفاظ، مثال کے طور پر کوئی عربی کہہ رہا ہے، جس طرح کہ لطیفہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص عرب میں کمانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ جناب اس کا جو سیٹ تھا وہ عربی تھا، وہ عربی کہنے لگا تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو کہنے لگا جی کیوں کھڑے ہو گیا؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اجمی یہ سمجھتا ہے کہ زبان سے جو کلمات نکلے، ایسے لطیفے مشہور ہیں نا، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ میری مثال آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ ایک اجمی شخص کہ جس نے پہلے کبھی قرآن کو قرآن عربی کلمات کو اتنے غور و تحمس کے ساتھ سنا نہیں تھا، اب وہ کوئی بھی عربی عبارت پڑھتا ہوا کسی کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ قرآن ہے۔ کسی کو بھی عربی کہتا وہ سمجھتا ہے تو کہتا ہے شاید یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن کیسے پتا چلے گا یہ قرآن ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ آپ اس کی زبان کے کلمات کو قرآن میں تلاش کریں گے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے عربی کلمات کو قرآن میں دیکھیں گے۔ اگر وہ کلمات قرآن میں مل گئے تو یقیناً وہ قرآن ہے، اور قرآن میں نہیں نکلے تو وہ محض زبان عربی ہے، قرآن نہیں ہے۔ تو جس طرح عربی کو سمجھنے کے لیے آپ نے، جس طرح عربی کلمات کو سمجھنے کے لیے آپ نے قرآن کو دلیل بنایا، اس طرح اس کا ترجمہ سمجھنے کے لیے اجماع امت کو دلیل بنایا جائے گا۔ محض عربی بولنے سے قرآن نہیں بنتا، محض اس کا ترجمہ کرنے سے ترجمہ نہیں ہوتا۔ جس طرح قرآن کے لیے، قرآن کے محض عربی قرآن نہیں، محض عربی بولنے سے قرآن جب تک نہیں ہوگا جب تک وہ کلمات کی دلیل قرآن کے اندر موجود نہ ہو، اسی طرح اس کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ جب تک نہیں ہوگا، فہم دین جب تک نہیں ہوگا، جب تک اس کی تائید رسول اللہ سے، صحابہ سے، تابعین سے، اولیاء سے نہ ہو جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ جس طرح الفاظ کو پرکھنے کے طریقے ہیں، اس طرح معنی کو پرکھنے کا طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں شاہ صاحب میں گیا، ایک مولوی صاحب ترجمہ کر رہے تھے، میں نے کہا جس طرح آپ نے عربی زبان بولنے والے کے لیے قرآن کو دلیل بنایا نا کہ اس میں آپ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ اپنی مادری زبان بول رہا ہے یا قرآن بول رہا ہے، تو جس طرح قرآن کو آپ نے اتھارٹی اور دلیل اور کسوٹی بنایا ہے نا عربی زبان کے لیے، اسی طرح ترجمے کو بھی دلیل بنائیے۔ جس طرح قرآن عربی میں صادق ہوگا جب وہ الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے ہوں گے، اسی طرح معنی بھی قرآن کا جب صادق ہوگا جب رسول سے ثابت ہوگا، صحابہ سے ثابت ہوگا، اولیاء سے ثابت ہوگا۔ جس طرح جو کلمہ عربی کا بولا گیا وہ قرآن میں نہیں تھا تو وہ عربی زبان تو ہوگی، قرآن نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح قرآن کا ترجمہ اگر کوئی کر دے، وہ رسول سے نہ ملتا ہو، صحابہ سے نہ ملتا ہو، اولیاء سے نہ ملتا ہو، وہ ایک گپ تو ہو سکتی ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے آپ؟ اختلاف ہوتا ہے اس لیے میرے دوست، اختلاف ہوتا ہے اس لیے ہے، یہ بہت بھاری بھرکم باتیں، اور یہ میں یوں سمجھیے کہ عقیدے کی کئی 100 صفحے کی عبارت کا خلاصہ میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ بنتی ہے بیس اور بنیاد قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کی۔ ترجمہ اس وقت مانا جائے گا جب اس کی سند حضور سے موجود ہو۔ جو قرآن سے فہم نکالا جا رہا ہے وہ اس وقت دلیل بنے گا جب یہ عقیدہ صحابہ نے بیان کیا ہو۔ قرآن کی آیت کا ترجمے سے نظریہ اور عقیدہ جو آپ ثابت کر رہے ہیں، یہ اسلامی نظریہ جب بنے گا جب اس کو اولیاء امت نے لیا ہو۔ اگر اولیاء امت نے قرآن کا وہ معنی نہیں کیا اور اس سے مراد وہ نہیں لی تو یہ تفسیر بالرائے ہے اور یہ کفر ہے۔ اہل سنت و جماعت اپنے فریق مخالف کو مناظروں میں بھی اور ہر جگہ پر یہ دعوت کر دیتے ہیں کہ جناب قرآن کا ترجمہ خود سے نہ کریں، اجلہ مفسر کی زبان سے کریں۔ آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں اس سے ترجمہ کریں، لیکن خدا کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں یہ اہل سنت کا خاصہ ہے کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمہ خود نہیں کرتے، ترجمہ رسول کی زبان سے کرتے ہیں، صحابہ کی زبان سے کرتے ہیں، تابعین کی زبان سے کرتے ہیں، اجلہ مفسر کی زبان سے کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کنز الایمان میرے امام کا کلام موجود ہے۔ اعلی حضرت کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اس کا ہر ترجمہ پیچھے تفاسیر موجود ہے، پیچھے تفاسیر موجود۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، والذین یدعون من دون اللہ، ایک آیت ہے، ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے، والذین یدعون من دون اللہ۔ اس کا معنی فاضل بریلوی کرتے ہیں کہ وہ کافر، یعنی اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، کافر لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی، یہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر اس کا۔ یدعون کا معنی اعلیٰ حضرت نے کیا یعبدون، اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، من دون اللہ سے بت مراد لیتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون، یدعون کے کئی معنی لغت میں آتے ہیں۔ یدعون کا معنی پکارنے کے بھی آتا ہے، یدعون کا معنی عبادت کے بھی آتا ہے، دعا یدعو کا معنی کسی شے کے کھو جانے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن ہر معنی ایک جگہ تو مراد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بھی انگلش پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، ایک لفظ کے آپ کو ڈکشنری میں کئی معنی ملتے ہیں، لیکن آپ کسی جملے میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو سارے معنی ایک لفظ میں تو نہیں فٹ کرتے، سیاق و سباق متکلم کے قول اور آگے پیچھے سے دیکھ کر ایک ہی معنی ڈکشنری کا لیتے ہیں۔ تو یدعون کا معنی کئی بنتا ہے، عبادت کے بھی بنتا ہے، پکارنے کے بھی بنتا ہے، کسی کے پیچھے چلنے کے بھی بنتا ہے، اور کئی معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ فاضل بریلوی نے یدعون کا معنی یہاں پر کیا لیا، ایک مثال صرف آپ کے دماغ کو کھولنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ والذین یدعون من دون اللہ، یدعون، فاضل بریلوی اس کا معنی لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، پکارنے کا معنی نہیں لیا۔ یدعون کا معنی پکارنے کے بھی آتا ہے، پکارنے کا معنی امام احمد رضا نے نہیں کیا۔ یدعون کا معنی پکارنے کا امام احمد رضا نے کیا کیا، عبادت کرتے ہیں۔ من دون اللہ، دون کے کئی معنی، نیچے، اوپر، پرے، تو اس کا معنی لیا کہ جو خدا سے پرے ہے، خدا سے دور ہے، وہ کیا بت ہے، وہ کیا چیز ہے، بت ہے جو خدا سے دور ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ۔ اب بالضبط یہ ترجمہ نہیں کیا فاضل بریلوی نے، لیکن جو کرتے ہیں، جو خلاصہ نکل رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یدعون کا معنی فاضل بریلوی کرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، من کس کی، دون جو سوا ہے، دور ہے، پرے ہے، نیچے ہے، پچھلے ہے، اللہ، اللہ سے۔ تو وہ کون ہے جو پیچھے ہے، گرا ہوا ہے، دور ہے، خدا سے کون دور ہے، خدا کی قدرت کی نظر میں کون گرا ہوا ہے، ولی گرا ہوا ہے یا بت گرا ہوا ہے، مل کر کہیں معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، انبیاء گرے ہوئے ہیں یا کافر گرے ہوئے ہیں۔ تو یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں کانسیپٹ دکھا رہا ہوں، والذین یدعون من دون اللہ، ایک چھوٹا سا جملہ میں نے آپ کو بتایا، اس کا ترجمہ امام احمد رضا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ بتوں کی، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا۔ کچھ لوگ دوسرا ترجمہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اب ایک ترجمہ یہ دوسرا مارکیٹ میں آتا ہے، وہ ترجمہ کرتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، وہ من دون جو اللہ سے پرے ہے، وہاں سے ولی مراد لیتے ہیں۔ یدعون کا معنی وہ کرتے ہیں پکارنا، والذین، یہ تفہیم القرآن اٹھائیے مودودی کی، جماعت اسلامی کا بانی مودودی کی تفہیم القرآن اٹھائیے، اس نے اس آیت کے نیچے کیا لکھا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ترجمہ صرف ذہن میں رکھیے آپ۔ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ ولیوں کو پکارتے ہیں۔ وہ ترجمہ ایک مولوی صاحب ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کو پکارتے ہیں، یدعون کا معنی اس نے پکارنے کا کیا۔
دون سے مراد انبیاء اور اولیاء کو لیا. اعلی حضرت ترجمہ کرتے یدعونا کا معنی عبادت کرتے ہیں, دون سے مراد بت لیتے ہیں. ہم اس کھلی کچہری کے اندر چیلنج کرتے ہیں کہ جس نے اس کا معنی پکارنے کا کیا ہے اور دون کا معنی انبیاء کا کیا ہے, یہ آج سے لے کر رسول اللہ کے دور تک کوئی ایک تفسیر بتا دے کہ یہ ترجمہ کسی صحابی نے کیا ہو, یہ ترجمہ کسی تابعی نے کیا ہو, یہ ترجمہ کسی امام نے کیا ہو, یہ ترجمہ کسی مفسر نے کیا ہو. یہ ہے تفسیر بالرائے. سمجھ رہے ہیں کچھ؟ یہ ہے تفسیر بالرائے, یہ ہے دھاندلی, اور اس ترجمے سے بندہ کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ ترجمہ مراد قرآن کی تھی نہیں جو قرآن میں لائی گئی. فاضل بریلوی نے جو یدعونا کا معنی عبادت کا کیا, دون کا معنی بت کا کیا, یہ حضور سے خود ثابت ہے. بخاری اٹھا کر دیکھیے, یہ صحابہ سے خود ثابت ہے. آج تک جتنی مسلم تفسیریں لکھی گئی جس پر امت کا اجماع ہوا, تمام نے اس کی یہی تعریف کی. پتا چلا اہل سنت قرآن کو بھی اسی الفاظ سے مانتے ہیں, معنی کو بھی اسی سند سے مانتے ہیں. ہم نے قرآن کے معنی کو نہیں بدلا, نہ لفظ کو بدلا ہے, نہ قرآن کے معنی کو بدلا نہ لفظ کو بدلا. لفظ ان لوگوں نے بدلا. مودودی نیچے لکھتا ہے جو لوگ خواجہ کہتے ہیں, جو لوگ داتا کہتے ہیں, میں جماعت اسلامی کے ہمدردوں سے سوال کرتا ہوں, یہ آیت جب اتر رہی تھی تو کیا خواجہ صاحب موجود تھے؟ یہ آیت جب اتر رہی تھی تو کیا غوث اعظم موجود تھے؟ اور میں مودودی کو اس فارم سے مناظرے کا چیلنج ان کی تمام ضروریت کو دیتا ہوں کہ تفہیم القرآن میں یہ نہیں, سینکڑوں تفسیر بالرائے ہے. تفہیم القرآن کا ترجمہ کلی طور پر باطل ہے. جگہ جگہ پر مودودی نے اسلامی نظریے سے ہٹ کر ترجمہ کیا, اور یہی ترجمے نے اسلام کے اندر دراڑیں پیدا کر دی. امام احمد رضا نے ہر جگہ پر جا کر عصمت انبیاء اور اولیاء کی مقام کا تحفظ کیا, اور وہ تحفظ خود سے نہیں کیا, وہ 1400 سال پہلے سے آ رہا تھا. تو مجدد اس کو کہتے ہیں جو 1400 سال پہلے کی بات کو آگے